السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک دوست سے ملاقات ہوئی۔ وہ بڑی عجلت کا مظاہرہ کر رہے تھے اور جلدی جلدی اپنے کام ختم کرنا چاہتے تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے اخلاق اور کردار کے مالک ہیں۔ وہ پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے نوجوان ہیں۔ متحرک، پر امید اور مثبت سوچ کے مالک ہیں۔ بہترین نظم و ضبط اور اچھے انداز سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا داری کے ساتھ ساتھ دینی لگاؤ بھی رکھتے ہیں اور ہمیشہ نیکی میں پیش رہتے ہیں۔ خیر، بھلائی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان سے جلدی کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس آخری عشرے کی ایک خوبصورتی اور منفرد بات یہ ہے کہ لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف کی سعادت سے مستفید ہوتے ہیں۔ لہٰذا میرا بھی ارادہ ہے کہ اس رحمتوں، برکتوں اور نیکیوں سے مزین موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور اعتکاف بیٹھا جائے۔ اسی لیے جلدی جلدی گھریلو اور دفتری ضروری کام نپٹانا چاہتا ہوں تاکہ دوران اعتکاف مکمل ذہنی یکسوئی اور طمانینت نصیب ہو، کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اعتکاف کے فیوز و برکات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ یقیناً نوجوان کی بڑی اچھی سوچ تھی اور وہ مکمل تیاری اور ذوق شوق سے اعتکاف کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا یہ پاکیزہ جذبہ اور شوق بڑا قابل رشک تھا۔ وہ یقیناً خوش نصیب نوجوان تھا۔ دوستو، ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا مہینہ ہے۔ بلا شبہ مسلمانان عالم کے لیے عبادت، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات کرنے اور اپنے رب سے بخشش و مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ گنہگار سے گنہگار انسان بھی اس مبارک مہینے میں شوق و رغبت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے اور اپنی سابقہ زندگی کی سیاہکاریوں کی بخشش و مغفرت چاہتا ہے۔ یوں تو پورا رمضان ہی عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، فرائض و نوافل کی پابندی، صدقہ و خیرات کا مبارک مہینہ ہے، مگر اس کے تیسری اور آخری عشرے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس عشرے میں اعتکاف جیسی ایک بہت بڑی سعادت سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ پھر اسی طرح لیلۃ القدر بھی اسی عشرے میں کی طاق راتوں میں مخفی رکھی گئی ہے، اور یہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ تو دوستو، جس طرح ہم اپنے تعلیمی سفر میں جب رغبت اور محنت سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اعلیٰ کارکردگی دکھاتے ہیں تو ہمارا انتخاب اگلے مرحلے کے لیے کر دیا جاتا ہے اور اگلے درجے میں ترقی کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نیک اور صالح انسان جب فلاح کا ایک راستہ طے کر لیتا ہے تو اسے بھی اپنی روحانی بالغی کے لیے اگلے روحانی سفر کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ جب ایک انسان صوم و صلات اور دیگر دینی ذمہ داریوں کو پورا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اعتکاف کے اعلیٰ درجے کے لیے چن لیتا ہے۔ اعتکاف نیکیاں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اعتکاف کا مقصد اور غرض گہت یہ ہے
کہ انسان دنیا کے جھمیلوں سے دور رہ کر اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت، اس سے محبت اور اس پر توکل کا ایک اہم ذریعہ ہے، جس سے قلب سلیم کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ قلب سلیم انسان کو تاریکیوں اور پستیوں سے اٹھا کر روشنی اور فلاح کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ اعتکاف کے ذریعے انسانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوتی ہے جو مثبت سوچ اور فکر لے کر جب 10 روز کے بعد معاشرے میں واپس جاتے ہیں تو حیرت انگیز مثبت تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ معاشرہ ان کی خوب عزت و تکریم کرتا ہے، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ یوں ان کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، ان کی باتیں اثر رکھتی ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثالی کردار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معتکفین کی 10 روزہ روحانی تربیت کر کے انہیں یہ ذمہ داریاں تفویض کرتا ہے کہ معاشرے میں نیکی پھیلانے، امن و سکون پیدا کرنے، ظلم و ستم کے خاتمے اور فلاح انسانیت کے عظیم مشن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ایک معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور روحانی تربیت کے اس کورس میں اعلیٰ کارکردگی دکھائے۔ اگر ایک معتکف یہ سب کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یا انسانیت کو اس کے یوں دنیا سے کٹ کے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے کیا غرض؟ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو 10 روز کے لیے یوں بیکار تو نہیں بٹھانا چاہتا کہ وہ دنیا کے کام سے بھی کیا اور اعتکاف کی ان فیوز و برکات کو بھی حاصل نہ کر سکے۔ تو دوستو، اعتکاف کا ارادہ رکھنے والے ان تمام سعادت مند اور نیک بخت لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ صوم و صلات، نوافل، تلاوت قرآن پاک اور دیگر ذکر و اذکار کا اہتمام تو ضرور کریں گے۔ یقیناً یہ ان کی نیکیوں میں اضافے اور روحانی ترقی میں اضافے کا باعث ہوگا۔ وہاں پر وہ مراقبے کا بھی خصوصی اہتمام کریں۔ مراقبہ، میڈیٹیشن، یہ نام ہے دل و دماغ کے استحضار کا، اور یہ روحانیت کا وہ عمل ہے جس میں غور و فکر اور تفکر کو ایک مشق کی صورت دی گئی ہے کہ ذہن کی اس طرح نگہبانی کی جائے کہ وہ منتشر خیالات اور افکار پریشان سے یکسر بے نیاز ہو کر اللہ کی طرف یا اللہ کی کسی صفت کی طرف یا اس کی کسی نشانی کی طرف متوجہ ہو جائے، اور یوں اس پر روحانی دنیا کے معانی و اسرار روشن ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ اولیاء اللہ اور نیک ہستیوں کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ معتکفین چونکہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنی دعاؤں میں اس سسکتی، بلکتی، پریشان حال انسانیت کو کبھی نہ بھولیں۔ خصوصاً کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے اللہ کی حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ اس موذی مرض سے جلد چھٹکارا دے اور ڈری سہمی ہوئی انسانیت سکھ کا سانس لے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔